کرتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی تو نہیں ہے. ریاست کی ناکامی کے ساتھ تعبیر کرنا اب ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے اور ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. کویسچن میرا یہ ہے کہ ہم سارے سیٹ اپ کے اوپر پولیٹیکل ساری چیزیں آپ ماشاءاللہ جواب بھی دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی اور ان کی لیڈرشپ جیل میں تھی؟ اس وقت بھی اسی طرح کی دلیلیں بھی موجود تھیں، آرگیومنٹس بھی موجود تھے. اب ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے اور ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی ہیں. تب ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی تھیں. تو سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں پلیز. اور اس میں میرے خیال میں ہمارے ہاں جو سو کالڈ ویلڈ انداز میں جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہے ہمارا سول ملٹری ریلیشن شپ اور اس کے بیچ میں جو امبیلنس ہے. ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے قوم پرست دوست، میں چونکہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے، میری مراد قوم پرستوں سے پشتون، بلوچ، سندھی قوم پرستوں سے ہوتی ہے. وہ ہمیں اس طرح کا تاثر دیتے تھے جب میں بھی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا کہ پاکستان تو ایک ایسی ریاست ہے جو بڑی ریسنٹ ہے. یہ مائلڈ ہو کے کہتے تھے اور ذرا سخت الفاظ استعمال کرتے تھے تو کہتے تھے آرٹیفیشل ریاست ہے. قومیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں، ایران قدیم قوم ہے اور جرمن قدیم قوم ہے اور فرینچ قدیم قوم ہے اور اٹالین قدیم قوم ہے. میں بھی اسی طرح کی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ سے گزرتے ہوئے بہت عرصے تک اس غلط فہمی کا شکار رہا. جب کچھ آپ کی طرح تھوڑا بہت میچور ہوا اور خود تقلید کی بجائے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ یہ کوئی اتنے پرانے قومیں نہیں ہیں سنس ایڈم اینڈ ایو. پاکستان میں بھی جب بھی آپ نے اس کوسچن کو سیٹل کرنا ہوگا، ڈیموکریسی اور دا گورنمنٹ ہیز ٹو بی ویوڈ ود دا انڈیکیٹرز آف پرفارمنس. جمہوریت جو ہے وہ کوئی ایسا طرز نظام نہیں ہے جس میں جبریل امین ایک پیغام لے کر آئے کہ آپ لوگوں نے جمہوری انداز میں رہنا ہے. یہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائل کے تحت ہمارے پاس پہنچا اور بہت سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تجربے سے بہتر گورننس ہوتی ہے. بہتر گورننس کیسے ہوتی ہے کہ آپ کے سوشل سروسز یا سروس ڈیلیوری کا جو ذمہ داری ہے وہ ریاست بہتر انداز میں ادا کرے. سیکیورٹی کے کوسچن کو ریاست، دو بیسک چیزیں ہیں جو اس نے کرنی ہے. جب کسی نظام کے تحت ان دونوں بیسک کرداروں کو اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوتی ہے تو معاشرے کے باقی جتنی اینٹیٹیز ہیں ان میں سٹریس کریٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے تئیں اس کا سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات وہ سولوشن ٹھیک ہوتا ہے، بعض اوقات وہ سولوشن ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن یہ جواز ضرور پیدا کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ سولوشن بیسڈ اپروچ اپنائیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ڈیموکریسی شوڈ morph towards performing democracy, towards an accountable democracy. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی لیڈر پاپولر ہو جائے. وہ پاپولر ہو کہ اس نے پینے کا پانی صاف مہیا کیا ہے، اس نے کلائمیٹ چینج پہ فوکس کیا ہے، اس کے جو گلوبل اور ریجنل اور نیشنل ایشوز پہ چیزیں ہیں وہ پرو پیپل ہے. وہ صرف میری طرح کسی بھی وجہ سے اگر پاپولر ہو، انٹائٹلڈ ہیں لوگ، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں، لیکن وہ پرفارمنگ ڈیموکریسی کی طرف کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا اور وہ جو ان آنسرڈ ایشوز ہیں وہ رہیں گے. اور یہ جو کیپٹل پاپولیرٹی کا یہ 2 سال میں دوبارہ ریورس ہو سکتا ہے. اٹ از جسٹ لائک اے بینک اکاؤنٹ جس میں آپ کے پیسے پڑے ہیں، وہ یا تو آپ کہیں صحیح جگہ انویسٹ کر دیں گے یا کسی غیر یا منفی سرگرمی میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر پاپولیرٹی دنیا میں یہ ایکسپیریمنٹس آئے ہیں وہ کنورٹ نہیں ہوتی ہے بہتر ڈیلیوری میں تو وہ ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے. سوال کے جواب میں کہا کہ ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ بھی اس چیز پر یقین کرتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے. سر یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ایلیٹ کلاس سے تعلق نہیں رکھتا ہے. کچھ لوگ میری طرح ایک مزدور کا بچہ بھی ہے. ٹھیک ہے. مجھے ایک آرگنائزیشن یہاں پڑھاتی ہے جس کا کام آرگنائزیشن کا نہیں تھا، مجھے پڑھانا ایک اسٹیٹ کا کام تھا جو اسٹیٹ فیل ہوئی جس کی وجہ سے ایک آرگنائزیشن مجھے پڑھا رہی ہے. اور دوسری بات کہ ہم 75 یا 76 سالوں بعد بھی آج ڈیموکریسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. تھینک یو. جو پہلا سوال ہے کہ جمہوریت، چونکہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، گریجویٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹرانزیشنل ڈیموکریسی کو ایز اے ڈسپلن یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. ایک سیٹلڈ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں اور ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہوتی ہے. پاکستان ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے.
کوئی یہ کلیم نہیں کر رہا کہ پاکستان ایک سیٹلڈ ڈیموکریسی ہے. کس نے آپ کو بتا دیا؟ ایون جو بڑے سے بڑا ڈیموکریٹ ہے وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا. میں اور تم دونوں ایک ہی کلاس سے ہیں. آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ میں ایلیٹ سے ہوں، حالانکہ میں نہیں ہوں، اور میرا بھی اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو ایلیٹ سمجھ رہا ہوں جو کہ آپ نہیں ہیں. فائنینشیل ایڈوانٹیج کلاس اور ایلیٹ کیا ہوتی ہے؟ میری نظر میں تو آپ ایلیٹ ہیں کیونکہ آپ انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ کنورٹس یو انٹو این ایکسکلوسو گروپ آف پیپل which in my opinion is intellectual elitism. You are quite an advantageous individual. آپ کو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے یا مجھے ہو سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے فائنینشیل ہو، اور اس کے لیے سولوشنز سوسائٹی آفر کرتی ہے. اسٹیٹ فیل نہیں ہوئی ہے. اسی اسٹیٹ کے اندر یہ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، اسی اسٹیٹ نے اس آرگنائزیشن کو الاؤ کیا ہے ٹو پروموٹ، اور اسی انوائرمنٹ میں آپ یہاں پر آج میرے سامنے بیٹھے ہیں. دس از ناٹ دا فیلئر آف دا اسٹیٹ، دس از کوائٹ a success story of the state. اسٹیٹ اور بہتر کر سکتی ہے، یہ ضرور آپ ایکسپیکٹ کریں اور کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کو ریاست کی ناکامی کے ساتھ تعبیر کرنا میرے خیال میں بٹ انفیئر. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی پرائم منسٹر صاحب کے اٹیکر پرائم منسٹر صاحب جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب گفتگو کر رہے تھے. طلبہ کی جانب سے انتہائی سخت سوالات ان پر کیے گئے. خاص طور پر جو سوال کیا گیا وہ سوال یہ تھا، بہت سارے طلبات نے سوال کیے وہاں پر، طلبہ نے کیے، طلبات نے کیے. سب سے اہم سوال یہ تھا کہ 2018 کے اندر ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. نون لیگ کی بات کر رہے تھے طلبہ، اور 2023 کے اندر یا 24 کے اندر ایک اور اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی ہے. آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ کسی بھی ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے خلاف سارے کچھ معاملات ہوتے ہیں، ان کے خلاف کیسز بنتے ہیں. آج کل عمران خان جیل میں، اور جیل کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. عمران خان بند ہیں، ان کا ٹرائل وہیں پر جیل میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سٹارٹ میں جب عمران خان وہاں پر گئے، ان کو لے جایا گیا جیل میں، تو ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا وہ بھی آپ کے سامنے. ناظرین کرام، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے اس کا بڑا بخوبی جواب دیا، وہ آپ نے سنا. میں یہاں پر تھوڑی بات کر لیتا ہوں. جو آج کل تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما پابند سلاسل ہیں یا وہ روپوش ہو کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک تو عثمان ڈار کے گھر پر جو کچھ کل ہوا، میرے خیال سے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک طرف عثمان ڈار کا موقف یا اس کی فیملی کا موقف ہے، دوسری جانب پولیس کا موقف سامنے آیا ہے. لیکن ان سب میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ جو ایک آڈیو سامنے آئی، اس آڈیو میں واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ کیسے دروازے کو توڑا گیا. حالانکہ جو عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ ہیں وہ بیٹے کہہ کر مخاطب کر رہی ہے پولیس افسران کو، اس کے باوجود انہوں نے دروازہ، نہ صرف دروازہ توڑا، وہاں پر 5-6 سالہ بچہ وہ چیخ رہا تھا، چیخو پکار کر رہا تھا، ساتھ میں عورتوں کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی. تو میرے خیال سے یہ کسی بھی معظم معاشرے میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ناظرین کرام، اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو میرے خیال سے آنے والا وقت، آنے والا ٹائم پاکستان کے اندر ایک نئی جو بیس چھیڑ دے گا. تو بہتر ہے کہ اس کے کچھ سدباب کی طرف بڑھیں. ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے. اسی قانون کے تحت نواز شریف کو، اور اسی قانون کے تحت عمران خان کو، اور اسی قانون کے تحت ایک عام آدمی کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. پھر اس کے بعد صحیح معنوں میں اس ملک کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک آپ اپنے مفاد کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے اگلے کو جو ہے آپ روند کر چلے جائیں. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.